وائی سی میں اندر جانے کا مطلب ہے کہ آپ کی کمپنی $5 ملین کی ہوگی, سیدھے سیدھے آپ 150 کروڑ کے مالک ہو گئے ہوا میں. یہ ہے سلیکن ویلی کا گیونگ کلچر. جو اندر جا کے بیٹھتا ہے وہ آپ کے ساتھ اپنے کانٹیکٹ شیئر کر دیتا ہے, ٹرسٹ شیئر کر رہے ہیں. یہ ہمارے ملک میں بڑا خطرناک ہے نمبر شیئر کرنا. سلیکن ویلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ مارک زکربرگ کو بھی آنا پڑتا ہے, بوسٹن چھوڑ کے, ہارورڈ چھوڑ کے مائگریٹ کرنا پڑتا ہے, وہاں رہنا پڑتا ہے, ان لوگوں میں دوستی کرنی پڑتی ہے. میں بار بار سمجھاتا ہوں دوستی کرنا اصل کام ہے. السلام علیکم دوستوں, میرا نام قاسم علی ہے. میرے ساتھ میرے بڑے پیارے دوست ریحان اللہ والا صاحب موجود ہیں, اور ان کے ساتھ جب بھی ہم بیٹھتے ہیں کوئی نئی بات سیکھتے ہیں, کوئی نیا آئیڈیا لیتے ہیں, اور اس کے بعد بڑی زبردست فیڈ بیک آتی ہے. ہمیں لوگ کہتے ہیں جی پہلے ہمیں چیزیں نہیں پتہ تھیں. اس سے پہلے بھی میری ریحان صاحب کی جو گفتگو ہے وہ ریکارڈ کر کے ہم نے اپلوڈ کر دیا, آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. ریحان صاحب بہت زیادہ گفتگو ہوتی ہے سلیکان ویلی کی. سلیکان ویلی کیا ہے اور یہ کیسی دنیا ہے؟ تو ایک دن میں آپ سے بیٹھا پوچھ رہا تھا تو آپ نے کہا شاہ صاحب آپ 6 مہینے کی چھٹی لیں, سارے کام چھوڑیں اور یہاں سے فلائی کر کے سلیکان ویلی 6 مہینے رہ کے آ جائیں. اس کے بعد آپ کے سوچنے کا انداز جو ہے وہ بالکل بدل چکا ہوگا. میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس طرح کی بڑی ٹرمز ہیں, 500 فارچون میں نے ایک دفعہ ایک بڑی کلاس کارپوریٹ کی, پڑھے لکھے قابل لوگ ایک انڈسٹری کے, ان سے پوچھا کسی کو بھی نہیں پتا تھا 500 فارچون کیا ہوتا. اس طرح سلیکان ویلی بات تو کر رہے ہوتے ہیں, ٹرم بولتے ہیں, علاقے کا جگہ کا نام بولتے ہیں, لیکن یہ نہیں پتا کہ سلیکان ویلی ہے کیا, وہاں کیا ہو رہا ہے, اور ہمارے لیے وہاں پر کوئی اپرچونٹی ہے. آپ کو میری ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ 6 مہینے کے لیے سلیکن ویلی چلے جائیں. سلیکن ویلی میں رہنے کا جو آپ کو خرچہ پڑے گا مہینے کا $6,000 سے $8,000 $9,000 مہینہ زندہ رہنے کے لیے پڑے گا. زندہ رہنے کے لیے آپ کو پڑے گا $150 کا کمرہ ملے گا ایک رات کا, کھانا شانا کھانا پڑے گا, ٹرانسپورٹیشن کرنی پڑے گی, $200 سے $300 روز کا جھٹکا لگے گا. تو پہلے جو ایک پاکستانی نارمل ہے وہ تو پہلے 2 مہینے تو چیخے مارے گا, اور وہ جیسے کوئی درخت ہم نیا لا کے لگاتے ہیں نئی جگہ پہ تو وہ پہلے سارے پتے اپنے جھڑاتا ہے. تو بالکل اسی طرح اگر آپ شفٹ ہو جائیں تو ویسے سب سے پہلے آپ کو اپنے سارے پتے جھڑنے پڑیں گے. جو کچھ آپ کو پتہ ہے, آپ بڑے 30 مال خان ہوتے ہوں گے, لیکن آپ کو سب کچھ بھولنا پڑے گا ایک نئی زمین کو سمجھنے کے لیے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو اپنی ساری انرجی کو آپ, درخت کیا کرتا ہے, پتے کو ضائع کرتا ہے, ساری انرجی صرف زندہ رہنے پہ لگاتا ہے, اور پھر آہستہ آہستہ وہ بلاسم کرتا ہے اور ایک نئی چیز پیدا ہوتی ہے. ہم لوگ بڑا گلا کرتے ہیں کہ جی ہمارا سسٹم ایجوکیشن کا خراب ہے, ہمارا یہ خراب ہے, ہمارا وہ خراب ہے. امریکہ کا تو اچھا ہے نا, UK کا تو اچھا ہے نا, یورپ کا تو اچھا ہے نا, آسٹریلیا کا تو اچھا ہے نا. یہ سارے سلیکن ویلی میں فیس بک, گوگل, ایپل, یہ ادھر سے کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ حالانکہ پورا امریکہ اچھا ہے. سین فرانسسکو جو سلیکن ویلی کی شہرگ ہے, وہاں پر اگر کوئی انسان $1,05,000 سال سے کم کماتا ہے تو وہ غریب کنسیڈر کیا جاتا ہے. اور سین فرانسسکو کا سب سے بڑا پرابلم ہوم لیسنس ہے, یعنی لوگوں کے پاس امریکہ کے اندر دنیا کے سب سے مہنگی جگہ پر رہنے کو گھر نہیں ہے. ٹھیک ہے, جب آپ روڈ پہ نکلیں گے, میری دوست ہے وہ کہتی ہے جب میں اپارٹمنٹ سے باہر نکالتی ہوں تو مجھے دھکا دینا پڑتا ہے, کوئی سو رہا ہوتا ہے رستے میں. تو آپ اگر کوئی سوچے یہ امریکہ ہے جہاں پر اتنی ڈسپیرٹی موجود ہے. اب سلیکن ویلی کا نام اس لیے سلیکن ویلی بنا کیونکہ یہاں پہ HP تھا, ہیولٹ پیکرڈ کی کمپنی تھی, اور یہاں پہ ویفرز بنتے تھے جو اس پہ چپس بنتے ہیں, کمپیوٹر چپس, اور وہ سلیکن کے ہوتے ہیں, اس لیے نام سلیکن ویلی پڑ گیا. یہ ایک تقریباً 1.5 گھنٹے کا رستہ ہے جہاں جو کہ سین ہوزے سٹی ہے وہاں سے شروع ہوتا ہے, سین فرانسسکو تک جاتا ہے, تقریباً 1.5 گھنٹہ کی یہ ڈرائیو ہے. اس کے درمیان میں جتنی ایریا ہے اس کو بے ایریا یا سلیکن ویلی کا نام دیا گیا ہے. سلیکن ویلی ایکچولی ایک سوچ ہے, ایک ڈیزائن ہے, ایک کنسٹرکٹ ہے, ایک ورچوئل جگہ ہے جس کے اندر کچھ خواص ہیں. مثال کے طور پہ لاہور آپ آتے ہیں, میں لاہور جیسی لینڈ کرتا ہوں تو میرے منہ سے پنجابی نہیں کرنے لگتے. کچھ ہوا میں ہوتا ہے کہ آپ کو زبردستی شوق ہوتا ہے کہ یار یہ میں کر جاؤں. اسی طرح سلیکن ویلی فورس کرتی ہے, وہ کلچر فورس کرتا ہے آپ کو اوپننس میں, ٹرسٹ میں, NDA سائن کرے بغیر نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ کے آپ چیزیں اپنی کافی شاپ پہ سب کچھ بتا دیتے ہیں, یہ کر لو, یہ کر لو. سلیکن ویلی میں آپ جا کے بیٹھتے ہیں
تو ادھر بلینئر ادھر بلینئر ادھر بلینئر، اور آپ سے زیادہ سادے کپڑوں میں بندہ بیٹھا ہوگا، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس کے پاس $1 بلین جس کے لیے ہمارا پرائم منسٹر کشکول لیے پھرتا ہے، ایک تو اس کے کوئی بائی پروڈکٹ ہے۔ میں ایک مسجد میں گیا نماز پڑھنے کے لیے، میں پے پیل سے ملنے گیا آج سے کوئی 5 سال پہلے کہ یار کسی طرح سے مجھے بول دے وہ کہ میں پاکستان نہیں آنا ہے۔ تو میں گیا، میں نے کسی کی دعوت پہ گیا، انہوں نے مجھے پے پیل میں کسی سے نہیں ملوایا۔ میں ہفتہ گزارتا رہا، جمعہ آیا، نماز پڑھنے گیا، تو جمعے کی ہر مسجد میں نا وہاں پہ کیفیٹیریا بھی ہوتا ہے، تو آپ کام سے جاتے ہیں، کھانا خریدتے ہیں اور آ کے بیٹھ جاتے ہیں۔ میں بھی گیا اور کھانا لیا اور ایک میز پہ آ کے بیٹھ گیا۔ تو مجھے نہیں معلوم، مجھے دیسی نظر آیا اپنے، میں بیٹھ گیا۔ بھائی السلام علیکم برہان بھائی ادھر آ جائیں، میں نہیں جانتا تھا کون ہے۔ تو ایک صاحب نے کیا خیریت سے آنا ہوا ہے؟ میں نے کہا یار پے پیل کے پاس گوگل کے پاس ہے نا، گوگل اسسٹنٹ اردو نہیں بولتا، میں چاہتا ہوں اردو بولے جا کے ہمارے لوگ سیکھ لیں، اور پے پیل نہیں آتا، میں بولوانا چاہتا ہوں کہ نہ آئے جا کے میں کچھ کروں۔ یعنی ایک آدمی کو امید ہونا تو وہ کام نہیں کرتا، یار ہو جائے گا، لیکن امید ختم ہو جائے تو پھر وہ کوشش کرتا ہے۔ تو میں امید ختم کرنا چاہتا تھا کہ پے پیل نے نہیں آنا ہے، آپ ویڈیو بنا کے میں لگا دو کہ امید نہیں رکھیں، کچھ خود ہی کر لیں، ٹھیک ہے۔ خیر میں بیٹھا ہوا تھا ایسے ہی، تو ایک صاحب تھے گنجے سے، کسی نے انٹروڈیوس کرایا کہ آپ ان کو جانتے ہیں؟ میں نہیں جانتا۔ کہتے یہ میں ان کو جانتا ہوں، یہ سب کو میسیجز کرتے ہیں، اپنا تعارف بھیجتے ہیں، میں 7 سال پہلے انہوں نے مجھے بھیجا تھا۔ مجھے امبیرسمنٹ ہوئی کہ اچھا بھائی سوری یار میں نے آپ کو اسپیم کر دیا۔ تو وہ آدمی $7 بلین کا مالک تھا، اور اس نے کہا ریحان میرا نمبر لکھیں آپ، میرا نمبر دیا، میسیج کریں، میں نے میسیج کیا، کہتا ہے میسیج کیا کہ میں نے آپ کی میٹنگ سیٹ کر دی، آپ چلیں پے پیل۔ اچھا مجھے نہیں پتا وہ $7 بلین کا مالک ہے، تو اب پتہ چلا بعد میں۔ لیکن کنیکشن یہاں پہ کانٹیکٹ کوئی دیتا نہیں ہے نا کہ یار آنا ذرا دیکھیں گے نا، ملانا ہے کسی کو۔ اس نے وہیں بیٹھے بیٹھے انہوں نے مجھے میسیج کیا، یہ کیا، اور مجھے کنیکشن جوڑ دیا۔ یہ ہے سلیکن ویلی کا گیونگ کلچر۔ ایک کلچر ہے جو کہ آپ جو بھی جنتا جا کے بیٹھتا ہے وہ آپ کے ساتھ اپنے کانٹیکٹ شیئر کر دیتا ہے، آپ کو اپنا ٹرسٹ کسی کو نمبر دے دینا بہت بڑی بات ہے، ٹرسٹ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ملک میں بڑا خطرناک ہے، نمبر شیئر کر دینا۔ آپ نوبل کمیٹی کی ویب سائٹ پہ جائیں، ہر ممبر کا نمبر واٹس ایپ سمیت پبلشڈ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ کسی ناروے کی، سویڈن کی کمپنی کو بندے کا نام لکھیں، آپ کو وہ بتا دے گا اس کے بینک میں اتنے پیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ ہمارا تو سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ یار وہ کمپنی کی ورتھ، بینک میں پیسے، گاڑی، گھر، سب پتہ ہے۔ یہ اوپن کلچر کی ریپرزنٹیشن ہے۔ تو سلیکن ویلی ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ مارک زکربرگ کو بھی آنا پڑتا ہے، بوسٹن چھوڑ کے، ہارورڈ چھوڑ کے مائگریٹ کرنا پڑتا ہے، وہاں رہنا پڑتا ہے، ان لوگوں میں دوستی کرنی پڑتی ہے۔ میں بار بار سمجھاتا ہوں دوستی کرنا اصل کام ہے۔ یہ کسی کو سمجھ نہیں آتا کہ یار بھائی جب تک آپ کا کوئی گرائی نہیں ہوگا آپ کے لیے بہت مشکل ہے اس گاؤں میں جا کے کچھ بھی کرنا۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دوستی کتنی طاقت رکھتی ہے۔ ایسے نہیں وہ جو ہمارے پرانے گانے والے تھے کہ دوستی ایسا ناتا جو سونے سے بھی مہنگا، یہ واقعی ایسا ناتا ہے۔ کنیکشن یہ سب سے بڑی طاقت ہے اگر آپ اس کو بنانا سیکھ لیں، اور کوئی یونیورسٹی کالج اسکول نہیں سکھاتا انفارچونیٹلی۔ تو اس طرح سے میرا پے پیل میں میری میٹنگ ہوئی، میں نے جایا، انہوں نے ایک اور پاکستانی تھے، میں نہیں پہنچ پا رہا تھا تک، اس بندے نے میرا ایک دن میں کام کیا، میں گیا، میں نے اس سے کنیکشن بنایا، اس نے مجھے آف دا ریکارڈ بہت ساری چیزیں بتائیں، اور اس نے کہا کہ یہ ہو گیا۔ پھر اسی طرح آپ جاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، یو میک کنیکشنز اینڈ کنیکشنز اینڈ کنیکشن۔ جیسے ہم کانفرنسوں میں جاتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، کسٹمر سے ملتے ہیں۔ میں نے 100 سے زیادہ کانفرنسوں میں بوتھ لگایا اپنی زندگی میں، کروڑوں روپے خرچ کیے، بہت جتنا پیسہ کمایا نا میں نے خرچ کر دیا۔ مجھے کسی نے نہیں بتایا کہ بوتھ پہ جا کے کسٹمر نہیں آتا، دوست آتا ہے۔ اگر آپ نے اس بندے سے دوستی کر لی تو وہ آپ سے مال لے لے گا، اگر اس نے آپ پہ ٹرسٹ کر لیا تو آپ سے مال لے لے گا۔ آپ کی کوالٹی ڈیفینیٹلی میٹر کرتی ہے، لیکن کوالٹی بعد میں آئے گی نا۔ اگر آپ کی لڑکی جو ہے وہ بدتمیز ہے تو کتنی خوبصورت کیوں نہ ہو نا، رشتہ بڑی مشکل سے ہی ہوگا۔ تو اسی طرح سے اگر آپ کی پروڈکٹ اچھی ہے لیکن آپ نے کنیکشن پھر بھی بنانا ہے، اس کے بعد ہی رشتہ ہوگا۔ یہ بات نہیں سمجھ میں آتی۔ سلیکن ویلی گیونگ کلچر ہے، آئیڈیاز شیئر ہوتے ہیں، پیسے ہوتے ہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا جو ایکسلریٹر ہے اسٹارٹ اپ کا، جو سب سے پاورفل ہے، اس کا نام ہے وائی کمبینیٹر، وائی سی۔ 10 منٹ کی میٹنگ کے بعد $5 لاکھ دے دیتا ہے۔
10 منٹ کی میٹنگ کے بعد آپ کو 16 کروڑ روپے نقد دے دیتا ہے کہ اب اس کمپنی میں ہمارا اتنا شیئر ہو گیا. 10 منٹ میٹنگ, ان کو 40,000 اپلیکیشنز ایئر آتی ہیں. صحیح. تو اس 40,000 میں ان کو ٹائم ہی نہیں ہے, تو اس کی بھی انہوں نے اے آئی بھی بنائی ہے, بہت کچھ کیا ہے کہ جلدی جلدی وہ فلٹر کر دیتے ہیں. وائی سی میں اندر جانے کا مطلب ہے کہ آپ کی کمپنی $5 ملین کی ہو گئی, سیدھے آپ 150 کروڑ کے مالک ہو گئے ہوا میں ساری. ٹھیک ہے, تو سلیکن ویلی میں آپ کو بڑے آرام سے اچھے لوگ مل جاتے ہیں, ایک لرننگ کلچر مل جاتا ہے, کنیکشن مل جاتے ہیں, گیونگ کلچر ملتا ہے. یہ جو ہے نا آئیڈیا بہت امپورٹنٹ ہے, آئیڈیاز آر ڈائم اے ڈزن. یہ ہے اس کا خاصہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے نا کوئی خاص تعلیم ہوتی, جی ہوتی ہے, اسٹینفورڈ یونیورسٹی وہاں پر ہے جو بہت ہی زیادہ, جو گوگل کے دونوں فاؤنڈرز وہاں کی پی ایچ ڈی ہیں, لیکن گوگل کے جو 2 فاؤنڈر ہیں ان کا پروفیسر ان کا 3rd پارٹنر تھا, وہ ان کا انویسٹر تھا. اس کی جو وہ راجیو صاحب جو تھے انڈین ہمارے پروفیسر تھے, وہ کسی کو نام نہیں آتا سامنے, لیکن وہ اس کے پیچھے جڑ میں ہیں. سو وہ کنیکشن کی بیسس پہ تھا نا کہ وہ اسٹوڈنٹ اور ٹیچر کا ریلیشن شپ تھا. انہوں نے کہا یہ بچے اچھے ہیں, چلو تھوڑے سے پیسے لگائے, تو پیسے لگ جاتے ہیں. اس طرح سے آپ کو وہ اپورچونیٹیز نظر آتی ہیں وہاں پر, کیونکہ وہ سارے لوگ مارکیٹ بن گئی ہے اسٹارٹ اپ کی, انٹرپرینورشپ کی, پرابلم سالونگ کی, کہ سارے ادھر ہی جاتے ہیں. ہمارے لیے اپورچونیٹیز کیا ہیں؟ تو ہمارے جو اسٹارٹ اپس ہیں ان کے لیے اپورچونیٹیز یہ ہے کہ آپ کے وہاں دوست ہونے چاہیے, اور آپ کو سال میں ایک دفعہ وہاں جانا چاہیے. ٹائیکون ہوتا ہے وہاں پہ, TIE, دا انڈس انٹرپرینور کانفرنس. TIE, دا انڈس انٹرپرینور, اس کی کانفرنس ہوتی ہے سلیکن ویلی میں. 4,500 لوگ آتے ہیں. ٹائیکون دیسیوں نے بنائی ہے, اس کے کو فاؤنڈر میں ایک صفی قریشی ہیں جو کہ پاکستانی ہیں. انہوں نے بنائی ہے کہ صفی قریشی کو اگر آپ میرے خیال میں نہیں جانتے, AST کمپیوٹر انہوں نے بنایا تھا. اس میں سے S صفی تھے, A ایک اور صاحب تھے, T ایک اور صاحب تھے. دنیا کی بہت بڑی کمپیوٹر کی کمپنی تھی جس کو $700 ملین کا سیمسنگ نے خریدا تھا آج سے کوئی 20 سال یا 15 سال پہلے. ہی از اے پائنیئر ان ٹیکنالوجی فرام پاکستان, لیونگ ان سلیکن ویلی. اب وہ اروائن میں رہتے ہیں, نیچے ساؤتھ میں آ گئے. تو اپارچونیٹی جو محنتی ہے, جو IT کا کیڑا ہے, اس کے لیے بہت ہے. لیکن جو اسکل سیکھ کے جانا ہے وہ نیٹ ورکنگ ہے. ہمارے ایک اور پیارے بھائی ہیں, وہ کہتے ہیں ریحان بھائی پلیز آپ سلیکن ویلی چلے جائیں, پیسے میں لگاؤں گا, نیٹ ورکنگ آپ کر لینا, مجھ سے بات نہیں ہوتی. آپ جائیں, اچھے دونوں بھائی پیسے بنائیں گے, پیسے بنائیں, یہاں 1,000 لوگ حج کرا دیں, لوگ ویسے ہی آپ کی بات ماننا شروع ہو جائیں گے. کس چکر میں پڑے ہیں. بہت اعلیٰ. ریحان صاحب بہت بہت شکریہ جی, تھینک یو.